إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ حاضرین، آج کے اس خطبے کا جو ٹاپک ہے وہ ہے جنتی راستہ۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ۔ صحیح مسلم۔ اس حدیث کا ترجمہ یہ ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے علم سیکھنے کے لیے کوئی راستہ اختیار کیا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا ایک راستہ آسان کر دیتا ہے۔ اس کی تشریح یہ ہے کہ جس طرح گونگے، بہرے، بولنے اور سننے والے برابر نہیں ہو سکتے، بینا اور نابینا برابر نہیں ہو سکتے، دھوپ اور سایہ برابر نہیں ہو سکتے، اسی طرح نہ علم و جہالت برابر ہو سکتے ہیں اور نہ ہی عالم اور جاہل۔ ارشاد ربانی ہے، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب۔ ان سے پوچھو، کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے دونوں کبھی یکساں ہو سکتے ہیں؟ نصیحت تو عقل رکھنے والے ہی قبول کرتے ہیں۔ چونکہ علم اللہ کا نور ہے، جس کی روشنی میں چل کر ایک بندہ جنت کا صحیح راستہ معلوم کر لیتا ہے۔ علم ہی کے ذریعے ہدایت و گمراہی میں فرق کیا جاتا ہے، علم ہی کے ذریعے حرام و حلال میں تمیز ہوتی ہے، علم ہی کے ذریعے حقوق الہی کو پہچانا جاتا ہے، علم ہی کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق تک رسائی ہوتی ہے، علم ہی کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی حقیقی عبادت کی جا سکتی ہے۔ علم کی اسی اہمیت کے پیش نظر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں میں ایک طرف علم و اہل علم کی فضیلت بیان کی ہے، تحصیل علم پر بہت بڑے اجر و ثواب کا وعدہ کیا ہے، علم حاصل کرنے کا وجوبی حکم دیا ہے، طلب علم کو عبادت اور مطالعے کو تسبیح و تحلیل اور اس کے لیے سعی کرنے کو جہاد قرار دیا ہے۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ تم میں سے جو لوگ ایمان لائے اور انہیں علم سے نوازا گیا، اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند کرتا ہے۔ اے لوگو، علم حاصل کرنے سے ملتا ہے، دین کی سمجھنے کی کوشش کرنے سے حاصل ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، الخیر عادۃ والشر لجاجۃ ومن یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، خیر یعنی بھلائی عادت ہے، اور شر لجاجت یعنی دل میں کھٹکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جس شخص سے بھلائی کا ارادہ فرما لیتا ہے اسے دین میں سمجھ عطا کرتا ہے۔ اس حدیث سے یہ واضح ہوا کہ جسے اللہ تعالیٰ دین کی سمجھ سے محروم کر دے اس میں کوئی خیر نہیں ہے، اور نہ ہی کوئی بندہ بغیر صحیح علم کے اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا حق ادا کر سکتا ہے۔ مذکورہ حدیث میں بھی علم کے حاصل کرنے، اس کے لیے کوشش کرنے اور اس کے لیے سفر کرنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ گویا کہ طالب علم کا ہر قدم جو علم کی مجلس میں حاضری کے لیے اٹھ رہا ہے، اس کا ہر لمحہ جو علم دین حاصل کرنے کے لیے صرف ہو رہا ہے، وہ جنت کی طرف اپنا قدم اٹھا رہا ہے اور اسے حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ سچ فرمایا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، من خرج فی طلب العلم فہو فی سبیل اللہ حتی یرجع۔ جو شخص علم حاصل کرنے کے لیے اپنے گھر سے نکلا وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں ہے یہاں تک کہ واپس آ جائے۔ دوسری طرف لا علمی
اور جہالت کو اندھاپن اور خسارے کا بہت بڑا سبب قرار دیا گیا ہے۔ چنانچہ قیامت کے دن اہل جہنم کہیں گے لو كنا نسمع او نعقل ما كنا فی اصحاب السعیر، اگر ہم نے سنا ہوتا اور سمجھنے کی کوشش کی ہوتی تو آج ہم جہنم میں نہ ہوتے۔ یعنی اہل علم کی بات سنی ہوتی اور ان کی باتوں کو سمجھ کر ان پر عمل کرنے کی کوشش کی ہوتی تو آج ہم جہنم میں جل نہ رہے ہوتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اس ہدایت اور علم کی مثال جو دے کر اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے اس بارش کی مانند ہے جو زمین پر برسی۔ اس زمین کا ایک حصہ زرخیز تھا جس نے پانی کو اپنے اندر جذب کر لیا، جس کے سبب گھاس اور جڑی بوٹیاں اگ آئیں۔ اس زمین میں ایک حصہ سخت تھا، یعنی زمین پتھریلی تھی، جس نے پانی کو جذب تو نہیں کیا، البتہ اس نے پانی کو اکٹھا کر لیا۔ اس جمع شدہ پانی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو نفع دیا کہ لوگوں نے خود بھی پیا، اپنے جانوروں کو بھی پلایا اور اپنے کھیتی کو بھی سیراب کیا۔ وہ بارش زمین کے ایک ایسے حصے کو بھی پہنچی جو بالکل چٹیل ہموار تھا، جہاں نہ پانی ٹھہر سکا اور نہ اس میں جذب ہو سکا، نہ کوئی گھاس اگائی۔ بس یہی مثال ہے اس شخص کی جس نے دین میں سمجھ حاصل کر کے اور میری لائی ہوئی اس ہدایت سے اللہ تعالیٰ نے اسے فائدہ دیا، چنانچہ اس نے خود کو بھی علم حاصل کیا، اس نے خود بھی علم حاصل کیا اور دوسروں کو بھی سکھایا۔ اور اس شخص کی مثال جس نے اس کی طرف سر اٹھا کر بھی نہ دیکھا اور نہ اس ہدایت کو قبول کیا جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے مجھے رسول بنا کر بھیجا ہے۔ بخاری کی حدیث ہے۔ خطبے کا نچوڑ یہ ہے کہ نمبر 1، علم دین کی فضیلت و اہمیت واضح ہوئی۔ نمبر 2، دین علم کا حصول جنت میں لے جانے والا عمل ہے۔ نمبر 3، ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے کہ وہ نفع بخش علم حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ اور آخری اور نمبر 4، لا علمی انسان کو ہلاکت میں ڈال دیتی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں صحیح فہم عطا فرمائے، صحیح علم کو سیکھنے کی توفیق دے اور صحیح راستے پر چلائے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔